اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم بات کر رہے تھے مستہزئون کی، کہ یہ بھی ایک محاذ تھا اور آج بھی محاذ ہے، جس سے کہ اسلام کا راستہ روکنے کی پہلے بھی کوشش کی گئی اور آج بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں ہم نے ابو لہب کا ذکر کیا اور ابی بن خلف کا ذکر کیا، عقبہ بن ابی معیط، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اور لیڈر ان سب کا ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ لہب نازل فرمائی تو ابو لہب کی جو بیوی تھی اروا اس کا نام آتا ہے، اصل نام اروا تھا، لقب تھا ام جمیل، اس لیے نہیں اس کا لقب ام جمیل تھا کہ اس کا کوئی بیٹا تھا جس کا نام جمیل تھا۔ ام جمیل اس لیے کہا جاتا تھا اس کو، اس لیے کہ بہت خوبصورت تھی، بہت ایلیٹ گھرانے کی تھی، بڑی ایرسٹوکریٹک اور بڑی ذہین عورت تھی۔ اس کو جب پتہ چلا کہ اس کے شوہر کی مذمت میں اس کے شوہر کو کرٹیسائز کرتے ہوئے قرآن نازل ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی، ہاتھ میں مٹھی میں پتھر اس کے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کی نظر پکڑ لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صرف دیکھ سکتی تھی اور کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اگر مجھ کو مل گیا تو میں یہ پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی، اور میں شاعرہ بھی ہوں۔ پھر اپنا اس نے شعر سنائی، یعنی فی البدی ایکسٹمپور شعر کہا کرتی تھی۔ تو شعر اس نے کہا کہ مذمم عصینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تعریف کیے گئے تو کیا کہتی تھی؟ مذمم، جس کی مذمت کی گئی، جس کو برا بھلا کہا گیا، ایسے نام آپ کا اس نے بگاڑ دیا تھا۔ تو کہا کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کے حکم سے انکار کیا اور اس کے دین کو گھٹیا سمجھ کر نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ تو جب وہ مذمم آپ کو کہتی اور لوگ کہتے کہ بھئی وہ ام جمیل اے نبی آپ کو اتنا برا بھلا کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں مجھ کو تو نہیں کہتی، وہ تو کسی مذمم کو برا بھلا کہہ رہی ہے، میں تو محمد ہوں، میرا نام تو محمد ہے۔ ابی بن خلف کا ایک گہرا دوست جس کا ذکر ہم نے کیا، عقبہ بن ابی معیط تھا۔ حالت سجدہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتنے زور کی دبائی کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑیں۔ حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر سختی سے گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑاتے جاتے تھے اور سورہ مومن کی آیت پڑھتے جاتے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم لوگ قتل کر دو گے ایک شخص کو صرف یہ کہنے پر کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر کو مارنے لگ گئے۔ ان کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہمارے والد کو گھر لایا گیا تو ان کو اتنا مارا گیا تھا کہ ان کی ناک منہ سب برابر ایک لیول کا ہو گیا تھا، سوجن، اور حال یہ تھا کہ ہم ان کے جس بال کو ہاتھ لگاتے تھے وہ بال ہماری چٹکی میں نکلا چلا آتا تھا۔ اتنا ان کا برا حال ان مشرکین نے کیا۔ ایک دفعہ عقبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کچھ قرآن سن لیا یا کچھ آپ کی باتیں سن لی۔ ابی بن خلف کو پتہ چلا، بہت برا بھلا کہا عقبہ کو، کہا اللہ کی قسم تیرا چہرہ دیکھنا میرے لیے حرام ہے جب تک تو محمد کے منہ پر جا کے تھوک نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ چاند کا تھوکا تو اپنے ہی منہ پر آتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر ایک دفعہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی انٹریلز لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈال دے؟ تو وہ گئے، عقبہ نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں، بدبختی بھی تو ہوتی ہے نا کوئی چیز، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں، اور اونٹ کی اوجھڑی بھی کیا لے کر آیا جو پرانی تھی۔ امیجن کریں مکے کی گرمی، اس میں اونٹ کی اوجھڑی، اس میں گند بھرا ہوا، اس کو وہ پھٹی ہوئی، اس میں سے گند نکل رہا، اس میں کیڑے کلکلا رہے، یہ وہ لے کر آیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دی، اور آپ سجدے میں تھے، آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ کبھی ہم لوگ جاتے ہیں کتنے آرام سے ہم بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ لیتے ہیں نا، مسجد حرام،
کبھی تصور تو کریں کہ اللہ کے رسول نے ہمارے اس آرام کے لیے کتنی کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں، کتنی تکلیفیں، اور آج ہم کس سکون سے جا کے وہاں عبادت کرتے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈا پانی رکھا ہے، 100 دفعہ ہم قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لیں، لیکن پہلی دفعہ جب سورہ احد کی تلاوت وہاں گونجی ہوگی، مشرکین نے کیا حال کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دیکھیں کسی کو تو کچھ نہ کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے تاکہ اگلی نسلوں کے لیے آسانی ہو۔ صدقہ جاریہ ایسے ہی تو نہیں بن جاتے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کے، کچھ نہ کچھ تو انسان کو ہاتھ پاؤں ہلانا ہوتا ہے۔ تو امیجن کریں کہ وہ کیڑے اور وہ گندگی اور وہ سب، اور اتنی بھاری اونٹنی کی اوجھڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمزور انسان نہیں تھے، لیکن آپ سر نہ اٹھا سکے، وہ کتنی بھاری ہوگی۔ اتنے میں کسی نے جا کے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ تمہارے والد کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ چھوٹی سی فاطمہ دوڑی دوڑی آئیں، روتی جاتی تھیں اور اپنے باپ کے اوپر سے وہ اوجھڑی گھسیٹتی جاتی تھیں اور کافروں کو بھی برا بھلا کہتی رہتی تھیں، اور یہ کافر تھے کہ ہنس ہنس کے لوٹ رہے تھے، اس قدر ان کو ہنسی آ رہی تھی، اتنا نعوذ باللہ ان کو یہ سب معاملہ فنی لگ رہا تھا، لیکن یہ ہنسی ان کی بہت تھوڑی دیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا، آپ نے بد دعا دی کہ اللہم علیک بقریش، اللہ تعالیٰ تو قریش کو پکڑ لے، اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ اللہ اس کو پکڑ لے، اللہ اس کو پکڑ لے، اللہ اس کو پکڑ لے، اور جن جن کے آپ نے نام لیے، صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر میں وہ سب مرے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انا کفیناک من المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں کی طرف سے۔ تو جب اللہ اپنے نبی کو کافی ہو گیا تو کیا مجھ کو اور آپ کو کافی نہ ہوگا؟ بالکل کافی ہوگا، یہ تو رسولوں کا راستہ ہے۔ اللہ نے مجھ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھ کو اور آپ کو، کسی کے مذاق اڑانے سے میرا مقام کم نہیں ہو جاتا۔ 1000 روپے کا نوٹ ہے، 5000 کا نوٹ ہے، مٹی میں پڑا ہوا ہے، لوگ اس کے اوپر سے اس کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں، کیا اس کی ویلیو کم ہو جائے گی؟ اس کی ویلیو تو کم نہیں ہوگی۔ تو کوئی ہم پر کیچڑ اچھالے، کوئی ہم کو نظروں سے گرا دے، تو کیا ہماری ویلیو اللہ کی نظر میں کم ہو جائے گی؟ ہماری ویلیو تو نہیں کم ہوتی اللہ کی نظر میں۔ تو یہ طریقہ بھی انہوں نے اختیار کیا تھا فزیکل پرسیکیوشن کا، اذیت دینے کا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ قبیلے کے سردار ابو طالب کی حفاظت اور پروٹیکشن کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ حال کر رہے تھے، تو باقی مسلمانوں کو انہوں نے کیا حال کیا ہوگا، کتنا ان پر تشدد کیا ہوگا۔ پھر ایک اور طریقہ ان کا جو تھا وہ زبانی مخالفت کا، پروپیگنڈا کرنا، کہ پیغام کو مسخ کر دیں، پیغام کو ڈسٹورٹ کر دیں، شکوک و شبہات پیدا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی الزامات لگائیں اور تعلیمات پر بھی مختلف اعتراضات کریں اور اس کا نشانہ بنائیں۔ تو آپ دیکھیں ہم سے کیا کہا گیا ہے قرآن میں 2 مقام پر کہ جہاں قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھو، اور جب مذاق اڑانا لوگ بند کر دیں پھر بے شک تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ کیوں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا اس کا ریزن ہے؟ ہم سے کیوں کہا گیا؟ یعنی کہ ہم کیوں نہ وہ کتابیں پڑھیں جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالی گئی ہے؟ ہم کیوں نہ قرآن کے خلاف لکھی گئی کتابیں پڑھیں؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے تاکہ جواب آئے۔ ہاں، اگر علاج کے لیے مریض کے پاس جانا ہے، مرض کا مطالعہ کرنا ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، وہ کوئی اور کہانی ہے۔ لیکن ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہوتا، عام طور پہ لوگ اس جگہ سے بچتے ہیں جہاں بیماری ہوتی ہے۔ دیکھیے وجہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے۔ اللہ رسول کی محبت کیا ہے؟ جذبہ ہے۔ اور جو جذبات ہمارے ہوتے ہیں، جو ہماری فیلنگز ہیں، جو ہمارے احساسات ہیں، یہ متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتوں سے۔ ہمیں کس قدر بھی اپنی ماں سے محبت اور ان پر اعتماد کیوں نہ ہو، ہمیں کتنا بھی اپنے شوہر پر اعتماد اور شوہر سے محبت کیوں نہ ہو، اور وائس ورسا شوہر کو بیوی سے، کوئی آ کر ہمارے کان بھرنا شروع کرے ہماری ماں کے خلاف، یا ہمارے شوہر یا شوہر کے کان بھرے بیوی کے خلاف، 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آئے کہ ہاں کچھ تو ہوگا پرابلم، کہیں تو رائی ہے جس کا پہاڑ بنایا۔ لوگ ایسے ہی تو نہیں کہتے، یہ خیال آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ بہرحال ہم نے جن حقائق کے بارے میں قرآن میں پڑھا ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، قبر کا عذاب ہے،
ہم نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, ہمارے حواسوں نے تو ان کو بھی ویریفائی نہیں کیا, یہ ہے ہی سارا یؤمنون بالغیب. تو بہت جلدی ان پہ تاثر انسان قبول کر لیتا ہے, لہذا کہا گیا کہ مت بیٹھو ان کے ساتھ. لیکن وہ تو آ کر ایک ایک کو پکڑ کر اعتراضات کیا کرتے تھے, تو لوگ متنفر ہو جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ امیر غریب جو مسلمان تھے, کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں اس فزیکل پرسیکیوشن سے. اعتراضات کی بات بھی ابھی ہم کریں گے اور اس پروپیگنڈے کی بات بھی کریں گے. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفیں پہنچا رہے تھے. اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ان کو اتنا دھواں دیتا کہ ان کا دم گھٹنے لگتا. حالانکہ عثمان بہت امیر تھے رضی اللہ عنہ, غریب نہیں تھے, لیکن جن کو ظلم کرنا تھا وہ کرتے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, ان کا بھی خاص مقام اسلام کی تاریخ میں. یہ شکل صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ بھیج دیا تھا تاکہ وہاں جا کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں. تو مدینے والے ان کو مقری کہا کرتے تھے. مقری کیا؟ قرآن کی قرات کرنے والا. بہت لاڈلے تھے, بہت امیر گھرانے کے تھے. باپ کا انتقال ہو گیا تھا, ماں نے بہت چاہوں ارمانوں سے ان کو پالا تھا. ان کے کپڑے اور ان کے پرفیومز کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ باہر سے آیا کرتے تھے, فورن پرفیومز. جہاں سے گزرتے لوگ پہچان جاتے کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں. یعنی اتنا کہتے ہیں نا نازوں کے پالے, اتنے نازوں کے پالے تھے. جب اسلام لائے اور ماں کو پتہ چلا تو ماں نے کھانا پینا بند کر دیا, گھر سے نکال دیا. کہا کہ یہ کپڑے بھی تمہارے باپ کے جس کے دین کو تم برا بھلا کہتے ہو, کپڑے بھی اتارو. اتنی شدت کے حالات ان پر پڑے کہ ان کی کھال ایسے ادھڑنے لگی جیسے کہ سانپ کی کھال بدلتی ہے. یہ حال ہو گیا, لیکن دین نہیں چھوڑا. بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا, بھوکا پیاسا رکھتا, گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا. وہ مکے کے پہاڑوں میں گھماتے جیسے مردہ جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے. دوپہر کی گرمی اور مکے کی گرمی کے تپ جائے زمین. تجربہ ہوا ہوگا یقیناً آپ میں سے کچھ کو. جب وہ گرمی عروج پر ہوتی تو مکے کے پتھروں پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پہ رکھتا اور کہتا اللہ کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے, جب تک محمد سے کفر نہ کرے. اسی حال میں سینے پر پتھر رکھے لیٹے رہتے اور کہتے رہتے بلال احد 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 احد, ایک ہے اور ایک ہے. ایک روز یہی ہو رہا تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور بلال کو خرید کر آزاد کیا. عمار رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے. ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ اور والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو سخت ان کو اذیتیں دی گئیں. یاسر رضی اللہ عنہ کے چاروں ہاتھ پیروں سے 4 اونٹ باندھ دیے گئے اور ان چاروں اونٹوں کو 4 مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا. تو ٹکڑے ان کے جسم کے ہو گئے اور یہ عمار کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, اپنے باپ کا یہ دیکھ رہے ہیں حال. اور سمیہ رضی اللہ عنہا ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا, اس سے ان کی شہادت ہوئی. خود عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے کہ کفار کبھی ان کو پانی میں ڈبکیاں دیتے, کبھی سینے پہ سرخ پتھر دیتا, کہتے کہ محمد کو گالی دو اور لات اور عزا کو اچھا کہو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, صحابہ دیکھ رہے ہیں, مسلمانوں کا دل خون ہو رہا ہے لیکن برداشت کر رہے ہیں. خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ بھی غلام تھے. بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار ان کی مالکہ تھیں. مشرکین ان کے سر کے بال نوچتے, گلا دباتے, کئی بار قمیض اتروا کر دہکتے کوئلوں پر لٹا دیا اور اوپر پتھر رکھ دیا کہ اٹھ نہ پائیں. جب ان کی چربی پگھلتی تو وہ کوئلے بجھتے. یہ ان کا معاملہ تھا. اتنی اذیتیں اور اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں اور دیکھا کہ کچھ کر لو, کچھ جان اپنی دے دیتا ہے, دین سے نہیں پھرتا. تو پھر جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پھر زبانی کلامی بھی انہوں نے محاذ اپنے کھولے تھے, پروپیگنڈا اپنی جگہ, اس کے علاوہ ایک اور سٹل طریقہ اختیار کیا ڈائیورٹ کرنے کا توجہ کو. طریقہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ایک شخص تھا,
اس نے چاہا کہ واقعات اور کہانیوں اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرے. خود ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے، واپس آیا، یوں سمجھے کہ انٹرٹینمنٹ میں یا پرفارمنگ آرٹس میں ایک فورن ڈگری لے کر آیا. پھر چند لونڈیاں اس نے خریدیں اور ان کو گانا بجانا سکھایا. کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہے تو اپنی ایک لونڈی اس کی طرف بھیج دیتا، اس کو کھلاتی پلاتی، گانے سناتی، ناچ دکھاتی، یہاں تک کہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل نہ رہتا. بڑی کنٹروورسی ہمارے یہاں میوزک کے اوپر، حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، سنیں نہیں سنیں. دیکھیں، فتویٰ ایک طرف، تقویٰ ایک طرف. رہنے دیں فتووں کو، ہم مفتی نہیں ہیں، میں تو مفتی نہیں کہ میں آپ کو فتویٰ دوں. سمپل تجربہ آپ کمپیئر کر لیں، میوزک سن کے، گانے سن کے نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں، اور ہم بغیر میوزک سنے، بغیر گانا سنے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں. فرق محسوس ہوتا ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ فرق صاف ظاہر ہے. رمضان میں کیوں بند کر دیتے ہیں میوزک؟ حج پر کیوں نہیں میوزک سنتے؟ عبادات کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک اندر فیلنگ آئے گی. جہاں میوزک دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے وہ پھر اللہ کے کلام کے لیے جگہ بہت تنگ کر دیتا ہے. حقیقت ہے، یا کم از کم کلام سن کر عمل پر نہیں آنے دیتا. لوگوں نے اپنے تجربے بیان کیے ہیں کہ جب تک ہم میوزک سنتے تھے ہمارا قرآن کی طرف عمل کرنے کے لیے رجحان نہیں بنتا تھا. ہم نے اس کو چھوڑا تو ہمارا دل کھل گیا وحی کے لیے. تو ان کا یہ طریقہ رہا کہ اس میوزک کے ذریعے، انٹرٹینمنٹ کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کیا، اور لوگوں کا انکلینیشن ختم ہو جاتا تھا جب لونڈی کھلاتی پلاتی، گانے سناتی اور ناچ دکھایا کرتی تھی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. پھر ایک اور طریقہ لالچ کا اختیار کیا، کہا کہ اچھا چلو اب اگر مار پیٹ سے کام نہیں چل رہا تو چلو حلوہ کھلا کر جو ہے وہ کام نکالیں، زہر سے نہیں مرتے تو گڑ سے ماریں. تو کیا لالچ دی؟ لالچ یہ دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے پاس ہے، نبی تو نہیں مانتے تھے، محمد ہی کہا کہ ہم خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی شادی کر دیں گے، آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، دولت کے ڈھیر لگا دیں گے. کیا چاہ رہے تھے کہ سودے بازی کر کے اسلام اور کفر کے درمیان ایک کوئی راستہ نکال لیں. دین الہی والا کانسیپٹ کہ سارے ادیان کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کرو اور ایک یونیورسل ریلیجن لوگوں کے آگے پیش کر دو کہ یو آر اوکے، آئی ایم اوکے، سب صحیح ہیں. یہ بھی پیشکش کری انہوں نے آ کر کہ 1 سال محمد ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں. تو دین کے معاملے میں یہ کفار کوئی خاص ریجڈ یا فنڈامنٹلسٹ نہیں تھے. دین کے معاملے میں بہت براڈ مائنڈڈ، بڑے لبرل تھے. یہاں تک ان کا معاملہ تھا ان کے قبیلوں کا کہ کسی قبیلے کے پاس اپنا ایک خدا تھا بت کی شکل میں. اگر اس قبیلے پر کوئی مشکل وقت آتا، بچے مرنے لگتے یا معاش میں کمی ہو جاتی، تو وہ اپنا خدا پھینکاتے اور اس قبیلے کا بت لے کر آ جاتے تھے جس قبیلے میں خوشحالی آ رہی ہوتی تھی. تو یہ ایسا لبرل ہونا، ایسا براڈ مائنڈڈ ہونا، یہی تو دراصل جہالت ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں لبرل تو کافر ہو سکتا ہے، مسلمان تو پیورٹی کے اندر امپیورٹی برداشت نہیں کر سکتے. ایک صاف پانی کا گلاس رکھا ہے اور ایک گٹر ہے، گٹر میں آپ 1 گیلن صاف پانی بہا دیں، گٹر ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس 1 گیلن پانی کو، ایکسیپٹ کر لیتا ہے. گٹر کا کیا ہے، گٹر ایکسیپٹ کر لے گا. پانی کا گلاس ہی یہاں پہ رکھا ہوا ہے، کوئی صرف ایک قطرہ گٹر کا پانی ملا دے اس میں، ہم پئیں گے؟ پیورٹی امپیورٹی کو برداشت نہیں کر سکتی، امپیورٹی پیورٹی کو ٹالریٹ کر لیتی ہے. تو بات یہ ہے، اسلام تو نہیں کمپرومائز کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناممکن تھا کہ آپ کمپرومائز کرتے. کئی دفعہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی باتیں جب پیش ہوئیں، جب دباؤ پریشر آپ پہ بہت بڑھا، تب ضروری تھا کہ ایک قول فیصل، فائنل ورڈ ان کو سنا دیا جائے. اور اس قول فیصل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر
صحابہ نے اس قدر تکلیف دہ اور مشکلات میں کیسے گزارا کیا، اتنے تکلیف دہ حالات، اتنی مشکلات کو برداشت کیسے کر لیا کہ انسان کے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک تو ابھی آپ دیکھیں اس قرآن کا اثر، کیا قرآن کا پاور ہے، کیا قدم جمائے ہیں اس قرآن نے ان کے، کہ جو ایک دفعہ مکے میں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی پیچھے نہ لوٹا۔ اللہ تعالی ہم کو اس طرح قرآن کا پڑھنے اور عمل کرنے والا بنائے جیسے کہ صحابہ تھے، اللہ اس طرح ہمارے قدم جما دے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت پر پختہ یقین اس قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ پھر دوسرے بہترین رہنما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھچے چلے آتے تھے۔ آپ دوستوں کے دوست، بہترین بزرگ، بہترین ساتھی۔ صحابہ میں سے ہر شخص یہ سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مجھ ہی سے محبت ہے۔ عمرو بن عاص یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت توجہ دی، بہت محبت کری، یہاں تک کہ یعنی خود ان کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ہی چاہتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں کہ ابو بکر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے کہا اچھا، میں زیادہ پیارا ہوں یا عمر؟ آپ نے کہا عمر۔ تو اس کے بعد خاموش ہو گئے کہ اب میں زیادہ نہیں پوچھتا، یعنی کہ یہ ان کو احساس تھا کہ میں اتنا آپ کو محبوب ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی ایکٹر تو نہیں تھے کہ پریٹینڈ کرتے ہوں کہ محبت ہے اور اندر نہ ہو۔ تو کیا وہ دل ہوگا، آپ سوچیں کہ جس کی سادگی اور جس کی خوبصورتی اور جس کی نورانیت کی وجہ سے لوگ یوں آپ کی طرف کھچے چلے جاتے تھے، بزرگوں کی عزت کرتے، بچوں پہ بہت مہربان۔ صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، سامنے کچھ بچے آئے، آپ نے ہر بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی، چھوٹے ہوں گے یہ بھی۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے کسی عطرساز کے ڈبے سے نکلا ہو۔ امیجن کریں نا، وہ مدینے کی گرمی میں وہ ٹھنڈا اور خوشبودار ہاتھ، آپ کے اپنے پسینے میں ایسی خوشبو تھی۔ ایک صحابیہ ہیں، وہ آپ کا پسینہ جمع کر کے اپنے عطر میں ملا لیا کرتی تھیں کہ عطر سے زیادہ جو اچھی خوشبو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کا قول تو ہم نے پہلے بھی سنا کہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے نہ عنبر، نہ مشک اور نہ کوئی اور خوشبو ایسی سونگھی جسے یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی خوشبو تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اور میں نے نہ دیباج اور نہ حریر یعنی کہ سلکس کا نام لے رہے ہیں، سلک اور سیٹن، اور نہ کوئی چیز ایسی نرم چھوئی جیسی نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں تھی۔ بات کرنے کا طریقہ جیسے کہ موتیوں کی لڑی، انتہائی جامع بات فرماتے، رفتار ایسی کہ سننے والا چاہتا تو الفاظ گن لے آپ کے۔ کچھ لوگوں نے جب آپ سے ملاقات کری تو آپ کے کرتے کا بٹن نہیں لگا ہوا تھا، ان لوگوں نے زندگی بھر اپنے کرتے کا اوپر والا بٹن نہیں لگایا۔ ایسا آئیڈیلائز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا اپنے لیے نمونہ بنایا۔ انتہائی محبت کرتے تھے آپ صحابہ سے، اور کبھی اسٹف اور ریجڈ ہو کر نہیں رہے، ڈسٹنٹ ہو کے نہیں رہے لوگوں سے۔ جیسے ہم تو آج کل سوچتے ہیں نا کہ دین پڑھانے والوں کا اپنا مقام ہونا چاہیے، ایک اپنی سنجیدگی ہونی چاہیے، ایک ان کا ایک فاصلہ ہونا چاہیے لوگوں سے تاکہ روب لوگوں پر برقرار رہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ رسپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا، ارن کیا جاتا ہے۔ آپ بے تکلف ہوتے تھے صحابہ کے ساتھ۔ ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جنگل کے رہنے والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو سبزی ترکاری وغیرہ لے کر آتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہمارا جنگل ہے، یعنی جنگل کی چیزیں لاتا ہے۔ شکل صورت میں کوئی بہت خوبصورت نہیں تھے، اللہ نے الگ الگ شکلیں بنائی ہیں، کم شکل کے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے ان کو پکڑا اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے کہ وہ دیکھ نہ سکیں کہ کون ہے۔ ایسے امیجن کریں کہ ہمارے ہسبینڈ یا بیٹے یا بھائی مسجد گئے ہوں
اور مسجد کے امام صاحب چپکے سے پیچھے سے آئیں اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیں، اسکینڈلائز ہو جائیں ہم لوگ تو. لیکن یہ فاصلہ چونکہ بہت ہو گیا نا، وہ کوئی اور ہے، ہم کوئی اور ہیں. دین پڑھنے پڑھانے والے الگ مخلوق ہیں اور دنیا چلانے والے الگ مخلوق بن گئے. وہاں یہ ڈویژن نہیں تھا. آپ نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور فرمایا کون ہے جس غلام کو خریدے. ظاہر کہنے لگے آپ مجھ کو فروخت کریں گے تو کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے. اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے میری کیا حیثیت، کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں، کوئی بہت ہنرمند نہیں، کوئی بہت حسین نہیں، میری کیا ویلیو ہوگی. یعنی کہ دنیا کے معیار کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو جج کیا کہ مجھے تو کھوٹا پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں ہو، یا فرمایا اللہ کے نزدیک قیمتی ہو. کیسے آپ اپنے ساتھیوں کو کانفیڈنس دیا کرتے تھے. یہ ہے ٹرو لیڈرشپ، کانفیڈنس بلڈنگ، ٹیم بلڈنگ. قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حسین صورت اور حسین آواز والا مبعوث کیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین صورت اور حسین آواز والے تھے. ایک دفعہ صحابی کا ذکر آتا ہے، انہوں نے کہا کہ فل مون تھا، یعنی کہ بدر تھا، بدر کامل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے کسی کام سے. کہتے میں چاند کو دیکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو دیکھتا تھا، اور پھر چاند کو دیکھتا تھا، پھر آپ کی شکل کو دیکھتا تھا. آپ چاند سے کہیں زیادہ حسین تھے. قرآن آپ پڑھتے، ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ صاف صاف پڑھتے، آرام فرماتے تو دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے اور سیدھی کروٹ سو جاتے. تو آپ یہ دیکھیں گے جب صرف آپ کے بارے میں پڑھ کر ہمارے دل محبت اور عقیدت اور احترام سے جب بھر جاتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہوں گے، کہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول پکارتے ہوں گے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہوگا. تبھی تو وہ کہتے تھے فدا امی و ابی، کہ میرے تو ماں باپ آپ پر فدا. ایک صحابی کو مکے والوں نے پکڑ لیا تھا، ان کو ٹارچر کر 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 مار رہے تھے. تو پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اس حال میں ہوں اور محمد کے سر کا بال یا ایک ناخن کو بھی کوئی نقصان پہنچے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. یہ ان کی عقیدت، احترام اور وفاداری کا اور اطاعت کا حال تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی خود بہت بڑا فیکٹر تھی ان کی ہمت اور ثابت قدمی میں. لیکن جن کے دلوں میں اور جن کے سروں پہ شیطان اور نفس کی خواہشات مسلط تھیں، وہ تو آپ کی دشمنی اور مسلمانوں کی دشمنی، عدو اور عداوت میں بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے. اتنا تشدد کیا گیا مسلمانوں کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہونے لگا کہ مکے میں رہنا اب مسلمانوں کے لیے آپشن نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا صحابہ کو مشورہ اور حکم دیا. یہ نبوت کے 5ویں سال، نبوت سمجھتے ہیں آپ، ایک تو ہجرت ہے نا، ہجرت کب؟ جب مدینہ چلے گئے. نبوت کہا جاتا ہے آغاز وحی سے لے کر، یعنی کہ آغاز وحی سے کے بعد جب 5 سال گزر گئے تو 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ حبشہ میں، ایتھوپیا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک عادل بادشاہ ہے، نجاشی جن کا نام ہے، ان کو نجاشی کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو کہا کہ مسلمان وہاں ہجرت کر جائیں. تو 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کری. ایک اور دفعہ پھر ہجرت حبشہ ہوئی، اس میں 82 مرد اور 18 یا 19 خواتین تھیں. اب یہ عربوں کے لیے ہجرت کرنا بالکل نیا کانسیپٹ تھا کہ دین کے لیے وطن چھوڑ دینا. یاد ہوگا آپ کو شروع میں بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ قبائلی حمیت اور قبائلی سپورٹ ان کے ہاں ایک بہت اہم چیز تھی. نہ شادی بیاہ ہو سکتا تھا قبیلے کے بغیر، نہ کاروبار ہو سکتا تھا قبیلے کے بغیر. سروائیول واز نیکسٹ ٹو امپاسبل، سروائیو نہیں کر سکتے تھے قبیلے کی سپورٹ کے بغیر. تو یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا صرف دین کی خاطر، یہ ان کے لیے بڑی ہی ایک انہونی اور نئی چیز تھی. تو جب حبشہ مسلمان چلے گئے تو مشرکوں نے ان مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو بھیجا. جعفر طیار وہاں پر موجود تھے. جب یہ ڈیلیگیشن لینے کے لیے آیا تو جعفر طیار نے وہاں تقریر کری، سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھیں. جب سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی گئیں تو یہ آپ کو میں الرحیق المختوم میں سے تھوڑا سا سنا رہی ہوں.
जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाई। नज्जाशी इतना रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। क्रिश्चियन बादशाह था, खूब समझता था। और नज्जाशी के जो अस्क़फ़, जो बिशप्स वग़ैरह थे, वो भी तिलावत सुनकर बहुत रोए कि उनके सहीफ़े तर हो गए। फिर नज्जाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ही शमादान से निकले हुए हैं। फिर नज्जाशी ने अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी को मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों चले जाओ, मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। चले तो गए, लेकिन बाद में फिर कुछ उन्होंने आपस में बातचीत करी, स्कीम करी। अगले दिन अमर बिन आस ने नज्जाशी से आकर कहा कि ए बादशाह, ये लोग ईसा बिन मरियम के बारे में बड़ी बात कहते हैं। यानी क्या कहते हैं मुसलमान? कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं। फिर नज्जाशी ने फिर मुसलमानों को बुलाया और पूछना चाहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का क्या अकीदा है। तो ज़रा मुसलमान घबराए, मगर तय ये किया मुसलमानों ने कि हम सच ही बोलेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। अब क्या सच बोला वो सूरह मरियम में खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है, उसी की रोशनी में उन्होंने जवाब दिया। तो ज़रा हम तिलावत सुनते हैं। ज़रा तकरीबन 3 मिनट और 20 सेकंड की तिलावत है, लेकिन इतनी खूबसूरत है कि सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने सूरह मरियम अलैहिस्सलाम का क्या मकाम बताया और ईसा अलैहिस्सलाम का क्या मकाम बताया। ये सुनकर तो वो रोए थे ना कलाम। तो देखें, ज़रा थोड़ा सा सुनते हैं। ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. अब तर्जुमे की तो ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मरियम में भी हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गया होगा।
تو جب یہ بات بتائی گئی نجاشی کو تو نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور بولا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے. تو جو اس کے بشپس وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا یعنی خفا ہو گئے نا کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو. تو نجاشی نے کہا اگرچہ تم لوگ کیوں نہ کہتے رہو، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اب ذرا سا آگے چلتے ہیں. ابو جہل آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا، ہر طرح سے اذیت تکلیف پہنچاتا تھا. ایک دفعہ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس پہ اریٹیٹ ہو گیا اور ناراض ہو گیا. کیا کیا کہ پتھر اٹھا کر آپ کے سر پہ دے مارا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس سے اتنی چوٹ لگی کہ آپ کا خون بہنے لگا. ایک لونڈی کوہ صفا پر بنے ہوئے مکان سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. حمزہ، کون ہے حمزہ؟ چچا، خالہ زاد بھائی، دودھ شریک، ساتھ کے کھیلے ہوئے. حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اس لونڈی نے وہ سارا واقعہ ان کو سنایا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ وحی کے آغاز سے اب تک 6 سال گزر چکے. حمزہ کو پتہ ہی نہیں مکے میں کیا ہو رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. کس میں سے تھے؟ غافلون میں سے تھے. اپنی دنیا میں مگن رہا کرتے تھے، شکار کے شوقین تھے، شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اتنے مصروف رہتے تھے اپنی زندگی میں کہ کبھی توجہ نہیں کری انہوں نے کہ آخر ان کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے اور قریش ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. قریش کے نہایت بہادر اور طاقتور جوان تھے. جب اپنے بھتیجے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ان کو علم ہوا، ان کا خون کھول اٹھا. ابو جہل کو آ کے کنفرنٹ کیا، اس کو للکارا، اور یہ بات خود آپ دیکھیں پھر بڑی غیر معمولی ہے. آپ چینج دیکھ رہے ہیں کیسے چینج آ رہا ہے. اس لیے کہ عرب معاشرے میں بزرگوں کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، ان سے بہت اچھی طرح بات کی جاتی تھی. لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کی کیفیت خود غیر معمولی تھی. ان کے ہاتھ میں اس وقت اپنی جو شکار سے واپس آئے تھے کمان تھی ان کے ہاتھ میں، وہ کمان دے ماری ابو جہل کے اوپر، اس کو زخم آ گیا. پھر کیا کہا؟ بہت بڑی گالی، بہت بڑی گالی. کیا کہا کہ او بزدل. بزدل سننا یہ اس وقت کی بہت بڑی گالی ہوا کرتی تھی. کہا کہ او بزدل میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر کہ وہ ہے، میں وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، مجھے مار سکتے ہو تو مار کے دکھاؤ. اتنی بڑی انسلٹ سن لی. کم ہمت آدمی نہیں تھا لیکن ابو جہل، لیکن سن کے چپکا ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. اب حمزہ نے کیسے ایمان قبول کیا؟ سوچا سمجھا فیصلہ؟ جذبات. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ایموشنز کام کراتے ہیں، اعلیٰ درجے جذبات طے کرواتے ہیں. عقل تو سیلف پرزرویشن سکھاتی ہے. عقل کہتی ہے ابھی سوچ لو، ابھی دیکھ لو، ابھی ڈسکس کر لو، ابھی نہیں بعد میں کر لینا، ابھی موقع ٹھیک نہیں ہے، سارے لوگ سب سمجھ جائیں. جب وائٹ ہاؤس سے اسلام کی صدائیں بلند ہونے لگ جائیں، جب مشیل اوباما حجاب شروع کر دیں، تب تم بھی کر دینا. عقل تو یہ سکھاتی ہے. جذبات کہتے ہیں نہیں کرو. تو جذبات میں آ کے حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ بعد میں ذرا سی کھٹک بھی ان کے دل میں رہی کہ میں نے ٹھیک کیا نہیں ٹھیک کیا، کیا کیا میں نے. سوچتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور ایمان نے ان کے دل میں جڑ پکڑ لی. اب یہ دور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن اپنا پھیلا پھیلا کر اللہ سے ایک ایک ساتھی کی درخواست کیا کرتے تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے صرف 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اے اللہ اعز الاسلام، اسلام کو اللہ تو مضبوط کر دے، اسلام کو عزت دے. کیسے؟ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، جو 2 مردوں میں تجھ کو زیادہ محبوب ہے. اور کون سے 2 مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برابری کے طور پہ اللہ کے آگے پیش کرے؟ بھی عمر ابن الخطاب، عمر بن خطاب کو یا تو اللہ اسلام کی توفیق دے دے، اور بھی ابی جہل بن ہشام، یا ابو جہل کو اسلام کی توفیق دے دے. یعنی کہ عادات میں، کیریکٹر میں دونوں بالکل ایک جیسے تھے، لیکن اوپر سے تو ایک جیسے تھے نا، بہادری میں، مقام میں، لیکن اندر کا حال تو اللہ بہتر جانتا تھا. علیم بذات الصدور.
اللہ جانتا تھا کہ کس کے دل کے اندر ایمان کی طلب ہے اور کس کے دل میں ایمان کی طلب بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان خود نہیں جانتا اپنے بارے میں، اللہ جانتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. بہت بہادر تھے، اس زمانے میں پڑھے لکھے تھے، کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کی قوت برداشت اور مسلمانوں کی ثابت قدمی کو پسند بھی کرتے تھے. بنو عدی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. 26 سال ان کی عمر تھی. جو بنو عدی کا قبیلہ تھا یہ مقدموں کا فیصلہ کرتا تھا، یعنی ایک سینس آف جسٹس عمر رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھا. انصاف پسندی تھی. کیا تھا؟ انسسٹر ورشپ کا پردہ پڑا ہوا تھا، آبا پرستی کا پردہ دل پر پڑا ہوا تھا. تو مسلمانوں کی ثابت قدمی اور قرآن، ان دو چیزوں کا دل پہ بہرحال ایک امپیکٹ ان کے پڑ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس تلاوت کر رہے تھے، سورہ الحاقہ آپ نماز میں پڑھ رہے تھے. وہ سن کر اسلام کا بیج عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں پڑا، لیکن خود ان کو شعور نہیں تھا. دشمنی شدت کی کرتے تھے اسلام سے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. راستے میں پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ تو اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو، دیکھو تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی کا کیا حال ہے. بہن کا نام فاطمہ تھا، بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ اس گھر میں پڑھ رہے تھے. جب پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں تو لوگ اتنا ڈرا کرتے تھے ان سے، خباب ابن ارت کو چھپا دیا اور بہن نے صحیفہ بھی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، لیکن وہ ہلکی ہلکی آوازیں سن چکے تھے. آئے، پوچھا، سخت ناراض ہوئے، بہنوئی کو مارا. بہن بچانے آئیں تو بہن کو مارا. تو جو چوٹ بہن کو لگی تو چہرے سے خون نکلنے لگا. دیکھیے سینس آف جسٹس تو تھا، عدل کا احساس تو تھا. شرمندہ ہوئے اور بہن کی ثابت قدمی جو انہوں نے دیکھی، بہن نے کہا کہ تم جان سے بھی مار ڈالو عمر ہم کو، تب بھی ہم یہ دین چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور کہا کہ اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو، اور کہا میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ذرا سے نرم پڑے، سورہ طٰہٰ پڑھی، متاثر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا. پھر سوچا کہ اچھا اب کون سب سے کٹر دشمن ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. سوچا ابو جہل. اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نے کھولا، بڑا خوش ہوا، اہلاً و سہلاً، آؤ آؤ بیٹھو آ کر. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو میں بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں. یہ سنتے ہی ابو جہل نے گھر کا دروازہ بند کر دیا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے پاس نماز نہ پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اب پھر یہ مکے میں جمیل بن معمر کے پاس گئے. دیکھیں ہر سوسائٹی یا ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی شخص ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی خبر مل جائے تو وہ سارے خاندان والوں کو وہ خبر پہنچا دیتا ہے. جمیل بن معمر ایسے ہی تھا. BBC براڈ کاسٹ، فاکس نیوز، کوئی خبر اس کو ملتی تھی یہ سب کو جا کے بتا دیا کرتا تھا. تو جا کے اس کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ سنتے ہی وہ چیخا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. پیچھے پیچھے عمر تھے، کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ سن کر لوگ عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے. مار پیٹ شروع ہو گئی. لوگ عمر کو مار رہے تھے اور عمر لوگوں کو مار رہے تھے. اب جب حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے تو مسلمانوں پر سے ظلم کے بادل چھٹنے لگے. دیکھیں کرتا تو سب کچھ اللہ ہے، لیکن انسان اسباب بھی تو اختیار کرتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ دین کا کام ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ ہی کرے گا. نہیں، اللہ اسباب کی دنیا بنائے ہوئے ہے. یہاں اسباب سے کام لیا جاتا ہے، ویز اینڈ مینز، اپنی کوشش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبب اختیار کیا تھا؟ دعا کو سہارا بنایا تھا. تو لہٰذا آج بھی ہم کو یہی کرنا ہوگا. دعا کریں، اسباب اختیار کریں، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں، خود ثابت قدمی اختیار کریں. تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یقیناً دین جو ہے وہ عروج کی طرف بڑھے گا. عتبہ بن ربیعہ یہ بھی کافروں میں سے تھا.
اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کری اور طرح طرح کے لالچ دیے، ہمدردی کے بول بولے اور کہا کہ اگر تم پر کوئی جن بھوت آتا ہے تو ہم تمہارا علاج کرا دیں گے۔ آپ دیکھیں یہ اور خطرناک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا کھلم کھلا مخالفت، کھلم کھلا برا بھلا کہنا۔ جب انسان کو کوئی اس طرح انسلٹ کرتا ہے تو بعض دفعہ انسان کے اندر ضد آ جاتی ہے، کہتے ہیں جو مرضی کہو ہم تو یہی کریں گے۔ یہ جو ایک ایموشنل بلیک میل ہوتا ہے نا کہ او وی لو یو سو مچ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو پہلے ایسے نہیں تھے، تم نے کیوں یہ طریقہ اختیار کر لیا، کیوں یہ حلیہ بنا لیا، او پور یو واٹ ہیپنڈ۔ یہ ہمدردی کا اظہار کہ تم مانو کہ تمہیں کچھ ہو گیا ہے، ہم تم سے محبت کرنے والے ہیں، تم سمجھو کہ تم بیمار ہو، تم سمجھو کہ تمہاری برین واشنگ کر دی گئی ہے، دس از ناٹ یو، یو آر نیور لائک دس۔ یہ محبت، یہ ہمدردی، یہ زیادہ کارگر ہوتی ہے بعض دفعہ کھلم کھلا مخالفت کے مقابلے میں۔ تو یہ طریقہ اس نے اختیار کیا کہ ہم تم پہ مال خرچ کریں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تم سمجھو کہ تم بیمار ہو گئے ہو، محمد اٹس ناٹ یور فالٹ، تمہارا قصور نہیں ہے۔ مجنون کہا کرتے تھے کہ جن آ گیا ہے تمہارے اوپر، اور جس پر جن آ جائے اس کا اپنا قصور تو نہیں ہوتا۔ تو یہ بتانا کہ وی نو یو بیٹر دین یو نو یور سیلف، تم کو نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم تمہارے ہمدرد خیر خواہ ہیں۔ تو یہ محبت کے دعوے، یہ ہمدردی کے بول، یہ بعض دفعہ انسان کو پیچھے کی طرف ہٹا دیتے ہیں۔ تو آ کے ساری اس طرح کی باتیں کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، کوئی انٹرپٹ نہیں کیا بیچ میں۔ جب وہ اپنی بات پوری کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ولید آپ فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنیے۔ پھر آپ نے سورہ حامیم کی تلاوت کری۔ عتبہ بہت متاثر ہوا، ہاتھ پیچھے کرے، سر جھکائے، خاموشی سے سنتا رہا۔ سجدے کی آیت پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر یہ واپس آیا اور آ کر لوگوں سے کہا کہ اس دعوت کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ عتبہ بن ربیع یہ دراصل مستہزئون میں سے نہیں تھا۔ یہ کیا کیٹیگری تھی؟ مصلحون، انما نحن مصلحون، ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، منافق کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ڈوز میں سے تھا، عقاب نہیں تھا۔ ابو جہل الگ کیٹیگری کا تھا، یہ الگ کیٹیگری کا تھا۔ ڈفرنٹ محاذ ہیں اسلام کی مخالفت کے، ایک سے ایک اس میں خطرناک ہے۔ تو یہ مصلحون میں سے تھا، چاہتا تھا کمپرومائز ہو جائے، مصالحت ہو جائے، کوئی حل نکل آئے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ باطل کی ملاوٹ کے ساتھ حق تو باقی رہ نہیں سکتا نا۔ اب جو باطل ملا حق قبول کرتے ہیں، امیجن کریں کہ کوئی پولیوٹڈ واٹر استعمال کرے، گندا پانی استعمال کرے، 10 جسمانی بیماریوں کا شکار ہوگا۔ تو جو باطل ملا حق قبول کرتے ہیں وہ بہت سی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اور یہ مصلحون جب اسلام لاتے ہیں تو منافق بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کلیش نہیں ہونا چاہیے، بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، اسلام آ جائے، اسلام نافذ ہو جائے، ناٹ ایٹ مائی کاسٹ، مجھ کو نہ بدلنا پڑے، مجھ کو کمفرٹ زون سے نہ نکلنا پڑے، مجھ کو تانے باتیں نہ سننی پڑے، میرا سوشل بیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ہاں دین نافذ ہو جائے۔ تو اگر ایسے ہوتا قوالیاں سن کے تو مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تلوار اٹھاتے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جنگ کی ضرورت پیش نہ آتی، گاتے اور بجاتے اور بس سب کے سب ایمان لے آتے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ تو جو لوگ بغیر جہاد اور بغیر ہجرت کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اب یہ سب ہو رہا ہے، کوئی لالچ دے رہا ہے، کوئی گلا گھونٹ رہا ہے، کوئی قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، ابو طالب سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا سخت خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ابو طالب نے اپنے خاندان کی دونوں شاخوں ہاشم اور مطلب کو جمع کیا اور اپنے بھتیجے کی حمایت پر ان کو آمادہ کیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا قبائلی نظام، عرب کی حمیت کے تحت مسلمان اور کافر، ان دونوں قبیلوں کے مسلمان اور کافر سب جمع ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم محمد کی حمایت کریں گے، قبائلی حمیت کی وجہ سے۔ اب 1 مہینے سے کم کے عرصے میں قریش کو 4 بڑے دھچکے لگ چکے تھے، اور خاص طور پہ یہ ہاشم اور بنی مطلب کا مل جانا
یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک سیٹ بیک تھا. اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرتے، اس کا مطلب ہے کہ دو بڑے قبیلوں سے دشمنی، ہاشم اور مطلب، تو مکے میں تو خون کی ندیاں بہہ جاتی. اب تو وہ آپشن رہا نہیں ان کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. تو قتل کا منصوبہ چھوڑ دیا. اب ایک اور ترکیب سوچی، اور وہ تھا مکمل سوشل اور اکنامک بائیکاٹ، معاشرتی اور معاشی مقاطعہ. عہد کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، خرید و فروخت نہیں کریں گے، نہ ساتھ بیٹھیں گے، نہ گھر جائیں گے، نہ بات کریں گے، جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں. یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا اور اس کو لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا اس کے اندر. نتیجے میں ابو لہب کے سوا ابو لہب نہیں شامل ہوا، حالانکہ اتنا سگا رشتہ تھا لیکن پھر بھی وہ نہ شامل ہوا، باقی سب شامل ہو گئے. بنو ہاشم بنو مطلب کے سارے افراد شعب ابی طالب میں بند ہو گئے. شعب بنو ہاشم بھی اس کو کہا جاتا ہے، شعب بنی ہاشم. آغاز وحی سے لے کر 7ویں سال کا یہ واقعہ ہے. سمجھے کہ پہلا اکنامک سینکشن جو کہ کفار کی طرف سے لگا. حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر اناج کے قافلے آتے تو مشرکین پہلے ہی زیادہ مہنگے داموں وہ سارے قافلے والوں سے غلہ خرید لیا کرتے. اور جو شوب کے اندر، جو اس وادی کے اندر لوگ تھے، حال یہ ہو گیا ان کا کہ پتے اور چمڑے ابال ابال کر کھانے لگ گئے. بچوں کے رونے کی آوازیں وادی سے باہر سنائی دیا کرتی تھیں، عورتوں کی آوازیں باہر سنائی دیا کرتی تھیں، لیکن اتنے یہ بے رحم ہو گئے تھے مکے والے کہ ان کو ترس نہ آتا تھا. کبھی کبھی کچھ نرم دل لوگ، یعنی جو بنو ہاشم بنو مطلب کے سمجھے کہ جو ازواجی رشتے تھے نا، جن کی بیویاں بیاہی ہوئی تھیں دوسرے قبیلوں میں، ان قبیلے والوں کی طرف سے یہ ہوتا تھا کبھی کبھی وہ کوئی غلہ خرید کر کچھ اونٹوں کو وادی کی طرف ہانک دیا کرتے تھے. کتنا عرصہ رہے مسلمان اس حال میں؟ اب امیجن کریں نا اپنے اوپر کہ ہم اپنے خاندان میں ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، کسی مجلس میں بیٹھتے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بچے بھوکے رو رہے ہیں. دیکھیں انسان اپنے اوپر تکلیف اٹھا لیتا ہے، اپنے بچوں پہ نہیں اٹھا سکتا. اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے حلق کا نوالا انسان بچوں کو کھلا دے. یہ بچوں کو بلکتا دیکھ رہے ہیں مسلمان. کتنا عرصہ؟ 3 سال، 3 ایئرز اس حال میں مسلمان رہے. مکے والے بھی آخر سب کچھ دیکھ رہے تھے. ان کے دماغوں میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر انسان میں اللہ نے قوت عدل رکھی ہے، سینس آف جسٹس ہے. ایک طرف کفار کا ظلم، دوسری طرف مسلمانوں کا صبر اور ثبات، پیشنس. غیر شعوری طور پہ انکانشیسلی حقیقت میں اسلام سے متاثر ہو رہے تھے. اسلام دلوں میں گھر کر رہا تھا. تبھی آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پہ آلموسٹ سب مسلمان ہو گئے. وہ کہتے ہیں جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آج ہم پھر اسلام کے عروج کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو عمل میں ڈالے. آج اگر قربانی دیں گے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، تو یقیناً آپ دیکھیں اس پرسنل اگزامپل سے بہت فرق پڑے گا. قرآن عقلوں کو قائل کرتا ہے اور پرسنل اگزامپل لوگوں کے دلوں پر کام کرتے ہیں. جب یہ طریقہ اختیار مسلمانوں نے کیا، اسلام پھلتا پھولتا رہا. جب یہ طریقہ چھوڑ دیا مسلمانوں نے، تو اب اسلام ٹیررزم کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے. مکے میں کچھ لوگ شروع سے اس ظلم اور زیادتی کے خلاف تھے. اب انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کری، کسی طرح اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے. زہیر ابو طالب کا بھانجا تھا، ہاشم متم بن عدی اور ابو البختری. ابو البختری یہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے. انہوں نے کہا کہ رشتہ داریاں توڑنے والے اور ظلم کرنے والے صحیفے کو پھاڑ دینا چاہیے. ابو جہل حزب معمول اس نے مخالفت کری. ابھی یہ بحث ہو رہی تھی 2 جماعتوں میں، 2 پارٹیز میں، کہ ابو طالب آ گئے. ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحیفے کے اوپر کیڑے بھیج دیے ہیں. اور یہ بات آ کر انہوں نے قریش کو بتائی اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھ کو خبر دی ہے، اگر تو وہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے. یعنی تم چاہو تو پھر محمد کو لے لو، جو مرضی تم کرو. اور اگر تو میرا بھتیجا سچا ہے، جو کہ یقیناً وہ سچے تھے، الصادق والمصدوق،
تو تم کو یہ بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا۔ قریش نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے انصاف کی بات کری۔ مطعم بن عدی نے جا کر دیکھا تو واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا تھا، پورے صحیفے کا کیا بچ گیا تھا؟ بسمک اللہم، اللہ کا نام صرف بچ گیا تھا۔ جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ کیڑوں نے نہیں کھایا۔ تو صحیفہ اس طرح چاک کر دیا گیا۔ مسلمان گھاٹی سے باہر نکل آئے، آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر اور نکھر گئے، اور آزمائشوں کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورہ عنکبوت میں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگوں نے گمان کیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور کیا وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ تو آزمائش تو آتی ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ آزمائشوں کے بعد اللہ سے دور نہیں ہو جاتا۔ جتنی آزمائشیں آتی ہیں اور قریب، اگر آزمائشوں سے مومن اللہ سے دور ہوتا تو جتنی آزمائشیں رسولوں پر آئیں تو کیا حال ہونا چاہیے تھا ان کا، نعوذ باللہ۔ مومن تو اور اللہ سے لپٹتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، شوق سے دوڑو، خوف سے دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو مسلمان تو اور نکھر گئے، اور ادھر کفار اپنے کفر میں اور زیادہ اڑ گئے۔ چلیں یہیں تک آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔